السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 10th کلاس کا نیا سلیبس آ چکا ہے اور اردو کے حوالے سے ہم نے انشاءاللہ تمام لیکچرز کو آپ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو آج اسی سلسلے میں آج پہلا لیکچر ہے، حسرت موہانی غزل نمبر 3 ہے۔ اس کا پہلا شعر پڑھتے ہیں جی۔ ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ پہلی بات تو یہ کہ اس شعر کے دوسرے مصرعے میں تخلص کا استعمال کیا گیا ہے، تخلص کی علامت کا استعمال کیا گیا ہے، لیکن یہ مقطع نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مقطع کی دو نشانیاں ہیں، مقطع کے لیے دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ غزل کا آخری شعر ہونا چاہیے، اور دوسری شرط یہ شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو۔ اب غزل کا آخری شعر یہ بالکل بھی نہیں ہے، صرف اور صرف شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، اس لیے یہ مقطع نہیں ہے بلکہ پہلا شعر ہے، مطلع ہے۔ یہ مطلع ہے، مقطع نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ ہے مشق سخن جاری، مشق سخن سے مراد شاعری کی مشق، اور چکی کی مشقت سے مراد یہاں پر جیل کی مشکلات ہیں۔ ایک طرفہ تماشا ہے، انوکھی بات، عجیب و غریب بات، حسرت کی طبیعت بھی۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے اپنی زندگی کے دو بالکل مختلف تجربات کو ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب برِ صغیر میں تحریک خلافت اور تحریک عدم تعاون کا عروج تھا۔ ان تحریکوں میں حسرت نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس کے علاوہ حسرت موہانی نے اپنے رسالے اردو معلیٰ میں ایک مضمون لکھا جس کا عنوان تھا مصر میں انگریزوں کی تعلیمی پالیسی۔ اس کی پاداش میں انہیں کئی بار جیل جانا پڑا، مگر سب تکالیف اور مصائب کے باوجود حسرت اپنے موقف پر ڈٹے رہے، جس کا عکس یہی ان کا شعر ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ اگر دیکھا جائے تو شاعر کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کی طبیعت خود ایک تماشا ہے۔ مشق سخن سے مراد ہے ان کی انقلابی شاعری، اور چکی کی مشقت سے مراد جیل کی مشکلات ہیں۔ جیل کے دوران میں حسرت موہانی کو 1 من گندم روزانہ پیسنا پڑتا تھا، جو نہ صرف جسم کے لیے تکلیف دہ تھا بلکہ وقت اور توانائی بھی بہت لیتا تھا۔ اس صورتحال میں بھی ان کی شاعری کا سفر نہیں رکا۔ وہ اپنے اندرونی فکر اور جذبے کو مضبوط رکھتے ہوئے کلام میں مشغول رہے۔ پہلا مصرعہ اس حقیقت کی علامت ہے کہ شاعر کی تخلیقی توانائی کسی بھی مشکل حالات سے متاثر نہیں ہوتی۔ مشکلات اسے ختم نہیں کر سکتی۔ انسانی ذہن اور جذبہ خواہ کتنا مصیبتوں میں کیوں نہ ہو، پھر بھی تخلیق کے لیے ایک روشن چراغ ہوتا ہے۔ دوسرے مصرعے میں موہانی اپنی اندرونی کیفیت کو بیان کرتے ہیں کہ انوکھی طبیعت ہو گئی ہے میری، کہ میں جیل کی مشکلات کے باوجود بھی اپنی انقلابی شاعری سے نہیں ہٹ رہا۔ یہ منظر دراصل شاعر کی شخصیت کی گہرائی اور اندرونی قوت کو ظاہر کرتا ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، حقیقی فنکار اپنے جذبات اور اظہار میں آزاد رہتا ہے۔ شاعر کی یہ کیفیت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ ظالموں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اور ان کے دل میں آزادی کی تڑپ ہے۔ اس دوران میں وہ اپنی شاعری کو زندگی کی مشکلات، تکالیف کے باوجود ایک قدرتی تخلیق کے طور پر دیکھتے ہیں، یعنی حالات چاہے کتنے سخت ہوں، تخلیقی صلاحیت اور انسانی جذبہ ہمیشہ آزاد رہتا ہے۔ بہت شکریہ۔